بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی۔ تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل چاہتے ہیں اور اس کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں۔ ان کی نشانیاں کیا ہے؟ رات کو جو سجدے کرتے ہیں اس کا نشان یعنی نور ان کے چہروں سے واضح اور روشن ہے۔ اللہ پاک نے دو چیزیں بھیجی ہیں، ایک رسول بھیجا ہے، ایک دین حق بھیجا ہے۔ رسول دین حق کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تشریف لایا اور اس نے دین پر چل کر اپنی سیرت لوگوں کے سامنے پیش فرمائی، اور جس جماعت کو تیار کیا اس جماعت کو صحابہ کہتے ہیں۔ انہوں نے حضور کے رات دن کے معمولات دیکھے، حضور کی نشست و برخاست دیکھی، حضور کے ساتھ سفر کیے، آداب سفر سیکھے، حضور کے ساتھ مل کر اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کیا۔ تو دشمن کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے یہ حضور کی سیرت سے ہمیں پتہ چلا۔ دوستوں کے حلقے میں جب حضور کو دیکھا تو یہ آداب سیکھے کہ اپنوں سے کیا سلوک کرنا چاہیے۔ غرض ہے کہ اس دین کو اللہ کے نبی نے مکمل طور پر صحابہ کے حوالے فرمایا۔ صحابہ نے اس دین کو مکمل طور پر سمجھ کر، پورے قرآن کو سمجھ کر، قرآن کی پوری تفسیر سمجھ کر اور نبی پاک کی تمام احادیث کو سمجھ کر اور حضور کی سیرت پر مکمل طور پر عمل کر کے تابعین کے حوالے کر دیا اور دنیا سے رخ چلے گئے۔ وہ طبقہ دنیا میں نہیں آئے گا، یعنی میں ایک فکرہ کہا کرتا ہوں اور میں اسے اپنی کتاب میں تاریخی فکرہ کہتا ہوں کہ حضور تشریف لائے، آپ ہی اگر پسند کریں تو آپ نے لوح قلم پر لکھ لیں۔ یہ کتابی نسخہ نہیں ہے، صدری نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں القاء فرمایا۔ حضور تشریف لائے تو نبوت ختم، حضور تشریف لے گئے تو صحابیت ختم۔
حملہ ہوا تو میں تو اسی دھیان میں مشغول رہا. اب جب آنکھیں ہی کام نہ کرے تو مطالعہ نہیں ہو سکتا. یہ بدتر سجاد میں لیے باتیں ایسے توجہ سے سنو. اب نبی پاک کی نبوت اور آپ کی طاقت یہ 18 جہان سے زیادہ ہے اور آپ پوری مخلوق کے لیے مبعوث ہوئے. مسلم شریف میں حدیث خود آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف رسول بن کر آیا. اور اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. عالمین کے لیے آپ نذیر و بشیر بن کر آئے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے. ایک حدیث دو آیتیں دلالت کر رہی ہے کہ رسول پاک ساری کائنات کے لیے رسول بن کر آئے. اب جو حضور کے نائب ہیں ان کا فیض بھی ساری کائنات کے لیے. توجہ سے سننا. جو حضور کا نائب ہوگا وہ حضور کے منصب کا امین ہے. وہ بھی ساری کائنات کے لیے فیض رساں ہے. اس لیے خلفائے راشدین کو یہ نہ سمجھو کہ جزیرہ عرب میں وہ نظام سلسل چلا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں. نہیں، خلفائے راشدین کا فیض بھی عالمین کے لیے ہے. لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں. پاکستان کا وزیر اعظم ملک سے باہر چلا جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی نہ کوئی غیر مقام تو ہوتا ہے. تو اس کی اتھارٹی وزیر اعظم سے کم نہیں ہوتی. ایک چھوٹی سی مثال ہے. حضور رحمت للعالمین ہے. حضور کا فیض عالمین کے لیے اور جو حضور کے نائب ہے ان کا فیض بھی عالمین کے لیے. صحابہ کرام کی عظمت کو سلام کرنا پڑتا ہے جنہوں نے دین اسلام کی حفاظت کی. میں بڑا حیران ہوتا ہوں، آپ کی توجہ دلاتا ہوں. ایک امی آدمی ہم اپنی بات کرتے ہیں امی کا معنی ان پڑھ. ایک ان پڑھ آدمی کے حوالے آپ کوئی علمی تحریر زبانی دے دیں تو اس کی حفاظت کر لیتا. کوئی فکر دے دو، کوئی شعر دے دو، کوئی پیرا دے دو، ہویا نہ پڑھ، اس کی کیا حفاظت کرے گا؟ لکھا پڑھا آدمی تو ذہین ہوتا ہے، اس کا دماغ روشن ہوتا ہے، وہ لکھ لیتا. صحابہ کرام سب امی ہیں. والذی بعث فی الامیین رسولا، وہ اللہ جس نے امیوں میں رسول بھیجا ہے. وہ تو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں اور پھر ان کے حوالے رسول پاک نے قرآن دیا جو آسمانی کتاب ہے اور 30 پارے صرف لفظ نہیں دیے، لفظوں میں جو کچھ معنی چھپا ہوا ہے وہ بھی ان کے حوالے فرمایا. ان کے سینوں کو بھر دیا. تو وہ امی لوگ جس طرح اس کی حفاظت فرما کر، یہ ان کا وہ فیض ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی. بلکہ میں تو ایک موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. یہ تمہیدن میں چند باتیں کی. اب اس فیض کو جب آگے چلایا تابعین تو تابعین، خیر القرون ختم ہو گیا. اب اجتماعی طور پر اس امت میں خیر نہیں ہے. اجتماعی طور پر صحابہ میں اجتماعی خیر ہے، تابعین میں اجتماعی خیر، یعنی پوری امت ہی خیر پر ہے. شر نام کی کوئی چیز نہیں. لیکن اس کے بعد تو پھر اجتماعیت ختم ہو گئی. اب انفرادیت پیدا ہو گئی. اور اس علاقے میں ایک ہے جو صحابہ کے طریقے پر ہے، اس علاقے میں ایک ہے جو عالم بھی ہے، وہ عمل بھی ہے اور فیض رساں ہے. اس علاقے میں ایک ہے. ان کو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کیا کہا؟ رب نے کہا. یہ اولیاء کرام، ان کو اولیاء کرام کہا جاتا ہے. جو ان کا منکر ہے وہ حقیقت دین اسلام کے فیض کا منکر ہے. جو ان سے دور ہے وہ دین اسلام کا کہیں بھی حاصل نہیں کر سکتا.
بڑے لوگ بیٹھے. زبان کے اعتبار سے دنیا کو دو حصے میں تقسیم کیے گئے, ایک عرب ایک عجم. عرب اپنی زبان پر ناز کرتے ہیں, ہم فصیح لسان ہیں. عجم کا معنی گونگا. یہ باقی جتنے بھی ہیں نا یہ گونگے ہیں, ہمارے سامنے بول نہیں سکتے. اجمی نے خوب جواب دیا, اجمی نے خوب جواب دیا. قرآن پاک کی جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں عربی میں ایک بھی نہیں لکھی, سب عربی میں لکھی. اس لیے کہتے ہیں قرآن نازل عرب میں ہوا ہے, پڑھا مصر میں گیا ہے, سمجھا ہندوستان میں گیا ہے. تیرے خطے پر ایسے ایسے علماء ہیں جنہوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں جن کتابوں کی کئی شرح لکھی گئی ہیں اور پڑھانے والے استاد کو پسینہ آ جاتا ہے. میں تفصیل میں نہیں جاتا. عربی میں تفصیلیں لکھی ہیں, عربی میں فن کی کتابیں لکھی ہیں, منطق کی کتابیں لکھی ہیں. سلوک العلوم لے لو, یہ منطق کی کتاب ہے, اس خطے میں لکھی گئی ہے, بہار میں لکھی گئی ہے. اور اس کتاب کی کئی شرح ہیں. ملا مبین اس کی شرح ہے, ملا حسن اس کی شرح ہے, حمد اللہ اس کی شرح ہے, یعنی بے شمار مشہور. اور پھر علماء پڑھاتے ہیں. یقین جانو ہر عالم سلوک العلوم پڑھا بھی نہیں سکتا. اللہ پاک نے جو کہ اس کے دین کے نظام کو قائم رکھا, اس لیے ادھر ادھر اس خطے پر اس خطے پر ایک ایسے افراد پیدا کر دیے جو سر سے لے کر پاؤں تک دین میں ڈوبے ہوئے ہیں. ان کے اندر نور معرفت بھی ہے, علم شریعت بھی ہے, اور خود بعمل ہے, اور ان کی زبان میں تاثیر ہے. وہ چلتا بھی قرآن ہے, بیٹھا بھی قرآن ہے, بولتا بھی قرآن ہے. جنہیں محبوب الہی کہتے ہیں, اور آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں محبوب سبحانی کا. ان دونوں ہستیوں میں کچھ مختلف مشترک ہے, کچھ چیزیں مشترک ہیں. اور پہلی کیا ہے, وہ بھی محبوب ہے, یہ بھی. کوئی لکھا پڑھا کہے گا کہ جو بھی ولی ہوتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے. میں بالکل ٹھیک ہے. لا یزال عبدی یتقرب الی حتی مقام محبوبیت ملتا ہے. ہر ولی محبوب ہوتا ہے, ہر ولی محبوب ہوتا ہے. اس لیے کہ ولی کا پہلا محبوب اللہ ہوتا ہے. اللہ پر اس کا انعام محبوبیت کی صورت میں ولی کو عطا فرماتا ہے. پہلے میں میرا محبوب تھا, اب تو میرا محبوب ہے. پہلے تو مجھے سجدہ کرتا تھا اور میری نثار چاہتا تھا, اب میں تیری نثار چاہتا ہوں. تو ہاتھ اٹھا کر دیکھ, تیرے احکامات میں میرے کو میرے قرآن آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ انہیں بدلہ ملتا ہے. سبحان اللہ. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس کا جواب دیں گے. ہو کہاں سے لیں گے؟ خضر علیہ السلام سے. خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت میں, امت محمدیہ میں محبوبیت صغرا ہوتی ہے, محبوبیت کبریٰ ہوتی ہے. ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, ایک وزیر اعظم ہوتا ہے. وزیر وہ بھی ہے, وزیر یہ بھی ہے, لیکن یہ صوبے کا ہے, پورے ملک کا ہے. اسی طرح محبوبیت صغرا ہے, محبوبیت کبریٰ ہے. محبوبیت صغرا ہر ولی کو ملتی ہے. محبوبیت کبریٰ انہوں نے فرمایا شیخ عبدالقادر جیلانی اور نظام الدین اولیاء کے بغیر کسی کو نہیں ملتی. اس لیے دونوں حضرات, دونوں ولی, دونوں بزرگ, دونوں شہزادے. شیخ عبدالقادر جیلانی بھی خاتون جنت کا تحفہ ہے, نظام الدین اولیاء بھی خاتون جنت کا تحفہ ہے. اور میں خاتون جنت کے فیض میں کیا بیان کروں, اس امت کا سب سے آخری ولی امام مہدی بھی خاتون جنت کا ہی تحفہ ہے. اور امام حسن کی اولاد میں سے میں امام حسن کے نام کو اس لیے زیادہ ترجیح دیتا ہوں امام حسین کے نام پر. ایک تو بڑے ہیں, بڑا بڑا ہی ہوتا ہے. آج ایک نئی بات سنو, نئی بات سنو, کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی.
اگر نبیوں کو علیحدہ کر کر اور ساری امتوں کو جمع کر آدم علیہ السلام کی اولاد ساری جمع ہو جائے، نوح علیہ السلام کی اولاد سے لے کر امت سے لے کر اس امت تک ایک میدان میں سارے جمع کر، اس میں صحابہ بھی ہیں، سارے ولی ہیں، اور مقابلہ ہے حسن حسن کا مقابلہ ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر سکتا ہوں پہلی پوزیشن امام حسن کو ملے گی۔ یہ یہاں سے آ رہا ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے۔ پہلی پوزیشن حضرت امام حسن کی تباہ کو ملے گی۔ اگر کوئی مجھ سے دلیل پوچھے میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ سر سے لے کر ناف تک امام حسن حضور کے مشابہ تھے۔ حسن نہیں پیش ہو رہا ہے، محمد مصطفیٰ کی تصویر آ رہی ہے اور کوئی ثانی نہیں دے رہا۔ حضور کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، یہ کمال نقص جہاں نہیں۔ یہی شمع، یہ پھول خاص سے پھول ہے، یہ شمع ہے کہ دعا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے امام حسن کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ میں کہتا ہوں پہلے سلام یا حسن کہے، پہلے سلام یا حسین کہے، پہلے حسن پھر حسین کہے۔ جو آپ نے سنا کرائیے دو بڑے گروہوں میں حضور کی پیش گوئی کے مطابق حضرت امام حسن نے یہ کام امت میں کسی نے نہیں کیا، اس وقت امام حسن نے کیا ہے، اور اس وجہ سے انہیں انعام ملا ہے کہ اے حسن تیری اولاد میں سے امام مہدی ہے۔ دونوں بزرگ سادات سے تعلق رکھتے ہیں۔ نمبر 3 حضرت محبوب سبحانی یہ بھی یتیم تھے اور حضور محبوب اللہ یہ بھی یتیم تھے، اس میں بھی دونوں برابر۔ نمبر 4 حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی کی والدہ والدہ بہت صاحب کمال، اور حضور محبوب اللہ کی والدہ والدہ بہت صاحب دہلی میں باقاعدہ آپ کا دربار ہے، مجھے حاضری نصیب ہوئی ہے، ساتھ مسجد بھی ہے، یعنی زمین ایک بازار ہے اور باہر
سبحان اللہ. حضور شیخ عبد القادر جیلانی 19 سال کے تھے کہ آپ بغداد تشریف لائے. حضور محبوب الہی 20 سال کے تھے جب بابا صاحب کی خدمت میں آتے. میں آپ کو قریب کر رہا ہوں 1 سال کا فرق ہے. اور پھر ایک اور مزے کی بات میں نے بتایا تھا حضور محبوب الہی کی عمر مبارک کرتی تھی نہیں یاد. چلو کلاس میں ایسے بھی ہوتے نا بچے جنہیں سب کو یاد نہیں ہوتا. ایک کمر پیسہ اور حضور محبوب سبحانی کی عمر ایک اوپر نبلے سے ایک کمر میں ایک اوپر نبلے. یہ ایک کمر میں والا اس اوپر والے کا عدم کر رہا ہے برابر نہیں. یہ مسجد کا ہم نے بنائی ہماری جو دربار شریف جو مسجد ہے میرے دادا جی صاحب نے بنوائی. میں نے پہلے اس کی پیمائش کی جب یہ مسجد بنانی تھی. اس کی پیمائش کی ہے پھر اس سے 1 فٹ لمبائی میں بھی کم چوڑائی میں بھی کم رکھا ہے. اور اس مسجد کو بھی 2 دروازے اسی طرح ہے کنارے پر. میں نے بھی اس طرح کنارے پر رکھے. سامنے والے 3 دروازے ہیں میں نے بھی 3 دروازے رکھے. اس مسجد میں جب سے بنی ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اس مسجد کو بھی رب نے اس کے تابع کر کے اللہ کے ذکر سے کبھی خالی نہیں کیا. آپ کے شہر میں کتنی مسجدیں بڑی خوبصورت ہوگی بڑی خوبصورت آپ بنا لیتے لیکن اس مسجد کی نمازی میں اتنے حافظ قرآن اور عالم دین نہیں ہوں گے جتنے نظامی مسجد میں. ہمیشہ اپنے معاملات میں صدق کو سچائی کو کبھی نہ چھوڑنا. یہ صدق کی قیمت سی لگی ہے کہ سرکار نے تعارف اہل مکہ میں پہلی صفت کا ضرور صدق ہے. صادق الامین کہا جاتا ہے. اس لیے حضور کے صحابہ میں سے جو پہلا صحابی ہے وہ حضور کے صدق کا مظہر ہے. وہ صدیق ہے اور صدق کا قدر یقین کے ساتھ ہے. یقین ایمان ہے اور صدق ایمان ہے. جھوٹ کبھی ایمان میں شامل نہیں ہوتا. جھوٹا آدمی دوسرے درجے کا مومن ہے. سچا آدمی پہلے درجے کا مومن ہے. صدق ہمیشہ. اور وہ آپ کے پاس آپ کے رسے میں 40 دینار تھے. وہ آپ کے جبے شریف کے بغل کے نیچے سی کر اللہ کے حوالے کر دیا. فرما جاؤ صالحانہ زیارت کرو صالحین کی زیارت کرو علم حاصل کرو. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. علماء کافی بیان کرتے ہیں. میں ذرا آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. پھر آپ نے علم حاصل کیا اور کمال علم حاصل کیا اس لیے کہ پہلے استاد حضور کے یہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا. حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے پہلے استاد خضر علیہ السلام.
یہ ذکر اور یہ ورد سال کے بعد پھر آتے تھے، پھر سال کے بعد آتے تھے، اور پہلا ذکر عرض کر رہا ہوں، غور سے سننا، پہلا ذکر جو صوفی کسی مرید کامل کو زندگی کے آخری لمحات میں دیکھتا ہے، خضر علیہ السلام نے پہلی ملاقات میں آپ کو عطا فرمایا، اور وہ تھا اسم اعظم۔ تو خضر علیہ السلام کے زیر نگرانی آپ نے 3 سال وہ گزارے، اس کے بعد ایسا ضرور آیا کہ 15 سال مزید عراق کے جنگلوں میں گزارے، فرماتے ہیں مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا، میں کسی کو پہچانتا نہیں تھا۔ جب تک آدمی کی آپ نے پتے اور یہ ٹیلی فون نمبر اور ایڈریس ختم نہیں کرے گا، اپنا حقیقت ختم نہیں کرے گا، اپنی ہستی کو فنا نہیں کرے گا، بقا کی منزل کبھی پا سکتا ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے پوجے میں لگے رہتے ہیں اور اس منزل سے دور ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اس منزل کے متلاشی ہوتے ہیں اور اس راہ کا مسافر ہوتے ہیں، وہ لوگ ان چیزوں سے بری ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کوئی مجھے پہچانتا نہیں تھا اور میں کسی کو نہیں پہچانتا۔ یہ کمال کی زندگی ہے، بہت کمال کی زندگی۔ اس کے بعد حضور کے حکم کے مطابق اور مولا کائنات کے حکم کے مطابق، میں اختصار سے بات کر رہا ہوں، آپ سنتے پڑھتے رہتے ہیں، آپ نے بات شروع فرمایا، 70,000 کا مجمع ہوتا تھا۔ ہم بھی بات کرتے ہیں، ہم بھی بات کرتے ہیں، گنتی کی آدمی، آپ کے بعد میں جنات بھی حاضر ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ کا چرچا ہوا، علم کا چرچا ہوا، دور دراز سے لوگ آتے ہیں آپ سے فیض پاتے ہیں، اور مسئلے پوچھنے والے آتے ہیں، فتوے لینے والے آتے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ مولویوں کا کام ہے، وہ جو جاہل پیر ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں مولوی کے پتا، میں کہتا ہوں تو سمجھے کا بھی نہیں پتا، حضرت لوگ جب چکنے پہنتے ہیں سمجھے کا بھی نہیں پتا۔ مولوی سے یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ وہ علی قلندر کا نام سنا ہے، یہ بھی دہلی میں کم عرصہ تھا، باقاعدہ پڑھاتے تھے۔ اس کے بعد جو منظر ملی سو ملی، یہ علم اتنی معمولی بات نہیں ہے۔ حضور کو حکم ہوا ہے، رب زدنی علم